قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو حسین بنایا تھا۔ پھر وہی ساری باتیں ہوئیں۔ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کوئی سلام کا تبادلہ ہوا۔ فرمایا جب میں آگے جانے لگا تو موسیٰ رونے لگے۔ میں نے پوچھا آپ کو کیا چیز رلاتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ یہ جوان یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بہت بعد ان کی بعثت ہوئی، اس کے باوجود ان کی امت سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ الحمدللہ اللہ ہم کو اس میں شامل کرے۔ تو یعنی کہ کوئی یہاں پہ یہ کوئی رشک نہیں ہے، بلکہ ایک اپنی امت کی بدبختی پر ان کو افسوس ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو محرومی پر افسوس ہے۔ آپ فرماتے ہیں پھر مجھ کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں بھی داخلے کے لیے فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اس آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا۔ جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا اور ان الفاظ سے میرا استقبال کیا، خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے، اس لیے کہ آپ تو انہی کی نسل سے تھے، تو انہوں نے تو پھر بیٹا کہا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اور بلند کیا گیا سدرۃ المنتہا تک۔ اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے سورہ نجم پہ جب ہم پہنچیں گے۔ یہاں سے پھر بات شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بیری کے درخت کے بیر، سدرا کہتے ہیں بیری کو، تو واللہ عالم اب یہ سارے متشابہات ہیں، ہم کچھ کیفیت نہیں سمجھ سکتے ان کی کہ وہ کیسا درخت تھا، بس ہمارے ایک کمپریہنشن کے لیے اتنا کہہ دیا گیا کہ ایک بیری کا درخت تھا۔ فرمایا اس بیری کے درخت کے بیر تو ہجر کے مٹکوں کے حجم کے تھے، یعنی کہ بہت بڑے بڑے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جتنے بڑے تھے۔ اب اس زمانے کے عرب جتنی بات سمجھ سکتے تھے اسی حساب سے ان کو سمجھا دی گئی۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے سدرۃ المنتہا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے وہاں 4 نہریں دیکھی، 2 نہریں تھیں جو بباطن اور خفیہ طور پر، اور 2 ظاہر طور پر بہ رہی تھیں۔ قلت ما ھذا یا جبریل، میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ڈھکی ہوئی نہریں جاری ہیں یہ تو جنت کی نہریں ہیں، ایک کوثر اور دوسری سلسبیل، اس کا انشاءاللہ ہم ذکر پڑھیں گے 29ویں پارے میں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم کو ان کا پانی پینا نصیب کرے۔ اور فرمائے کہ جو ظاہری نہریں جاری ہیں یہ نیل اور فرات ہیں، یعنی کہ یہ ہم کو دنیا میں بھی نظر آتی ہیں نا، ریور نائل اور یوفریٹس کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا گیا ثم رفعت الی بیت المعمور، پھر مجھ کو اٹھایا گیا بیت المعمور تک۔ یہ بیت المعمور یہ کیا چیز ہے؟ یہ 7ویں آسمان پر دراصل اللہ کا گھر ہے، اور اس بیت المعمور ہی کا ایک سایہ ہے جو خانہ کعبہ ہے۔ اس کا ذکر آتا ہے سورہ طور میں، اور کہا جاتا ہے کہ بیت المعمور کے ایگزیکٹ نیچے دنیا میں خانہ کعبہ موجود ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ اس میں داخل ہوا ہے اسے آج تک اس میں دوبارہ داخل ہونے کی نوبت نہیں آئی۔ اس قدر کثیر تعداد میں اللہ کے فرشتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتے خانہ کعبہ کا بیت الحرام میں طواف کرتے ہیں، اسی طرح جیسے کہ ہم طواف کرتے ہیں فرشتے بھی اسی طرح بیت المعمور کا بھی طواف کرتے ہیں۔ تو اب یہ ایک عالم موجود ہے، ہو سکتا ہے کہ فرشتے بھی یہاں خانہ کعبہ کا بھی طواف کرتے ہوں، اس لیے کہ یقیناً وہاں کوئی کیفیت غیر معمولی ہے۔ کتنا بھی کوئی اسکیپٹک ہو، وہاں جا کر اس کے دل پر ایک احساس وارد ہوتا ہے، زبان سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً وہاں ایک ان ارتھلی کیفیت ہے، وہاں لگتا ہے کہ انسان دنیا میں نہیں ہے، جیسے ایک فیلنگ آتی ہے نا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس 3 برتن لائے گئے، ایک شراب کا، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا۔ تو میں نے دودھ والا پیالہ اٹھا لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہی مطابق فطرت ہے جس پر کہ آپ بھی ہیں اور آپ کی امت بھی ہے۔ تو ان دودھ کی اہمیت آپ دیکھیں نا کہ دودھ ایک فطرت کا حصہ ہے، جس کی فزیکل ریکوائرمنٹس بھی پوری ہوتی ہیں، اور دودھ کے لیے تو کہتے ہیں نا کہ کمپلیٹ میل ہے آپ کا۔ اب دودھ اگر پی لیا تو ایسا جیسے آپ نے کھانا بھی کھا لیا، کچھ پی بھی لیا۔ اب یہ آیت ہم پڑھیں گے سورہ روم میں انشاءاللہ کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین فطرت ہے اسلام۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت انسانی ہی کو منتخب کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اب وہاں پہ سدرۃ المنتہا کے آگے فرشتے نہیں جا سکتے،
جبریل علیہ السلام نے آپ کو وہاں پر چھوڑ دیا اور سدرۃ المنتہا پر آپ نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اوریجنل شکل میں دیکھا. یہ اس روایت میں تو نہیں ہے لیکن دوسری روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. 2 ہی دفعہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اوریجنل شکل میں، اصلی ملکوتی شکل میں دیکھا ہے. ایک دفعہ تو افق الاعلیٰ کے اوپر، جب پورا افق آپ سے بھرا ہوا تھا جبریل علیہ السلام سے، اور ایک آپ نے دیکھا سدرۃ المنتہا پر. دوسری روایتوں میں آتا ہے اس موقع پر مجھ کو 3 چیزیں عطا کی گئیں. اب اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کیا بات ہوئی، کیا مکالمہ ہوا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کا محبوب جانتا ہے. ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں، اور نہ ہی ہمیں اس کے بارے میں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں. کچھ لوگ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں شامل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شدت سے انکار کیا کرتی تھیں کہ معراج کے موقع پہ اللہ کے رسول نے اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ کچھ تجلیات تھیں جو دیکھیں، جو کہ بیری کے درخت پر سدرۃ المنتہا پر پڑ رہی تھیں. اور کچھ روایات میں آتا ہے جیسے کہ سونے کے پروانے ہوتے ہیں. اب اللہ عالم کیسی ہوگی وہ چیز جو اس درخت کے اوپر گر رہی تھی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا آپ نے مشاہدہ کیا، ذات کا نہیں کیا، اس لیے کہ ذات کا مشاہدہ تو پھر قیامت ہی کے دن ممکن ہوگا. واللہ عالم، ہمارے عمل سے اس بحث کا تعلق نہیں. کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ دیکھا اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا. آپ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر 3 چیزیں مجھ کو عطا کی گئیں. ایک تو 50 نمازیں ایک دن رات میں فرض ہوئی، 50 نمازیں پڑھنے کا حکم سب سے پہلے دیا گیا تھا. اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ وہ تحفہ ہے جو جنت کے خزانوں میں سے امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. اور تیسری چیز یہ کہ آپ کی امت کے نیکی اور بدی کے حساب میں فرق ہوگا. فرق ہے نا ہمارے نیکی اور بدی کے حساب میں، نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے اور بدی اتنی ہی جتنی کہ کوئی کرے. اور کہا کہ آپ کی امت کے کبیرہ گناہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے. تو یہ خصوصی تحفے ہیں جو امت کے لیے شب معراج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. اسی میں آگے تفصیل آتی ہے کہ جب واپسی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا یہ 50 نمازیں بہت ہیں، مجھے تجربہ ہے تمہاری امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی. وہ ایسی نہیں ہے، آپ ہم پڑھ سکتے آج 50 نمازیں، بتائیے 5 تو پڑھی نہیں جاتی تو 50 کہاں پڑھتے. کہا کہ واپس جاؤ، کمی کروا کر آؤ. نبی اکرم تشریف لے گئے، 10 نمازیں اللہ تعالیٰ نے معاف کی، 40 رہ گئیں. پھر یہی بات ہوئی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے واپس بھیجا کہ جاؤ 40 بھی کوئی نہیں پڑھے گا. پھر آپ تشریف لے گئے، 10 کم کی گئیں، 30 ہو گئیں. پھر واپس کہا کہ نہیں 30 بھی کوئی نہیں پڑھے گا. پھر آپ تشریف لے گئے، 10 کم ہوئیں، 20 رہ گئیں. اس کے بعد دوبارہ بھیجا گیا، پھر اور کم کی گئیں، 10 رہ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں 10 بھی کوئی نہیں پڑھے گا، واپس جائیے. پھر گئے تو 5 رہ گئیں. جب آپ نے بتایا واپسی میں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اب 5 نمازیں رہ گئی ہیں تو فرمایا کہ نہیں، پھر جا کے کمی کرائیے، یہ بھی آپ کی امت پر بھاری ہوں گی. کتنی صحیح بات ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھ کو شرم آتی ہے، اتنی دفعہ اپنے رب کے پاس جا چکا ہوں، اب حیا آتی ہے، اور اب مزید جانے میں حیا محسوس کر رہا ہوں، لہٰذا میں اسی پر راضی ہوں اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ کے پاس سے واپسی کے لیے روانہ ہوا تو ایک ندا کرنے والی کی ندا آئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے فرض کو نافذ کر دیا اور اپنے بندوں کا بوجھ ہلکا کر دیا. ایک اور بخاری اور مسلم میں روایت ہے، اس کے آخر میں ذکر ہے کہ اللہ کے ہاں یہ 5 نمازیں ہی اجر و ثواب کے حساب سے 50 نمازوں کے برابر ہیں. کتنی فضیلت ہے نا، کتنا شکر احسان اللہ کا. تو پلیز نمازیں دل سے پڑھنی چاہیے. اپنے آپ کو بھی کہہ رہی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی کہ اس کو بہت سمجھ کر نہ اتاریے. دل سے خشوع اور خضوع سے اللہ کا انعام سمجھ کر. نماز کے لیے آتا ہے نا کہ نماز تو معراج المومنین ہے، اور اسی میں وہ مکالمہ پڑھا جاتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پر درود تو نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہ التحیات للہ ہم کہتے ہیں، تمام اچھائیاں اللہ کے لیے ہیں، تمام پاکیزہ چیزیں اللہ کے لیے ہیں. پھر وہ مکالمہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یا تو یہ اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا آپ کو، یا فرشتوں نے کہا، اور السلام علینا، یا تو یہ فرشتوں نے پھر کہا کہ ہم پر بھی سلام ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین.
تو یہ التحیات وہی کلمہ ہے جو کہ معراج کے موقع پر کہا گیا. تو اسی لیے نماز کو معراج المومنین کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول کو تو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تھا, اللہ سے مکالمہ کروایا گیا تھا, اور ہم مومنوں کے لیے تو اللہ کی رحمت کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہی اللہ سے ہم مکالمہ کر سکتے ہیں. قدر کیوں نہیں پہچانتے؟ کتنی ہماری خوش قسمتی کہ ہمارا رب ہم کو 5 وقت دعوت دیتا ہے کہ آؤ میرے دربار میں اور آ کے مجھ سے بات کرو. یہاں تو دنیا کے معمولی VIP کے لیے دیکھیے کہ اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے, اور 5 دفعہ بلائیں گے وہ آپ کو؟ کبھی نہیں بلائیں گے. اگر دنیا کا کوئی پریزیڈنٹ, کوئی امریکن پریزیڈنٹ اگر ہم کو 5 وقت کے آڈینس کے لیے بلائے, ہم فخر کریں اپنے نصیب پر, ہم اتنی تیاری کریں اس کے لیے. تو نماز کے لیے پھر کیسی تیاری ہونی چاہیے؟ رب العالمین بلاتا ہے نا ہم کو. لہذا خوشخبری سنا دی گئی کہ یہ 5 نمازیں ہی اجر و ثواب کے حساب سے 50 کے برابر ہیں. اللہ کے ہاں قول بدلا نہیں جا سکتا. تو اللہ نے اپنا قول نہیں بدلا, لیکن آسانی کر دی. اب اس میں آگے جو معراج کی دراصل روایات ہیں, اس میں بہت سی روایات آتی ہیں. اچھا, اور کچھ روایات ایسی ہیں کہ آپس میں تطبیق ممکن نہیں ہے. تطبیق سے مراد کہ آپ سنکرونائز نہیں کر سکتے. کہیں آتا ہے کہ میں حتیم میں تھا اور مجھے کسی نے اٹھایا. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں ام ہانی کے گھر میں تھا اور وہاں سے مجھ کو پھر لے جایا گیا. تو پھر کچھ مفسرین نے بڑی خوبصورت تطبیق اس طرح سے کی کہ وہ کہتے ہیں کہ معراج 1 سے زائد دفعہ ہوئی ہے. ایک تو جسمانی معراج, اور 1 دفعہ خواب میں آپ کو کروائی گئی. اور بہت طویل آپ اس کے اندر واقعات پڑھیں گی کہ کس طرح جنت دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا. آپ نے خود اپنی آنکھوں سے جنت بھی دیکھ لی اور جہنم بھی دیکھ لی. اس کے بعد جو کچھ کبیرہ گناہ ہیں ان کی سزا بھگتتے ہوئے آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا. تو یہ متعدد روایات اس میں موجود ہیں. اچھا, یہ سارا کچھ ہوا, پھر واپس مسجد اقصی آپ تشریف لائے, براق پر تشریف رکھی آپ نے, اور پھر آپ مکے کی طرف آئے. اور اس سارے عرصے میں یعنی کہ 7 آسمانوں پر سے آپ ہو کر آ گئے, اور دنیا میں وقت گزرا نہیں تھا. آپ کا بستر اسی طرح گرم تھا, اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ کنڈی اسی طرح ہل رہی تھی. آج آئنسٹائنین سائنس کی وجہ سے ہمارے لیے سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے اس چیز کو کہ ہاں ریلیٹو ہے نا, تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے, ٹائم ریلیٹو چیز ہے. ٹائم کائنات میں مختلف جگہوں پر مختلف رفتار سے گزرتا ہے. یہ تو آج سمجھ گئے ہیں. اور یہ بھی آئنسٹائن کی تھیوری سے ہمیں پتہ چلتی ہے بات کہ اگر کوئی اسپیڈ آف لائٹ پر سفر کرے تو وقت کی رفتار رک جاتی ہے, بلکہ اگر کوئی اسپیڈ آف لائٹ سے تیز سفر کرے, تھیوریٹیکل بات ہے نا, پریکٹیکلی تو ممکن نہیں ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ سے آگے نکل جائے. بلکہ پچھلے دن اخبار میں آیا تھا کہ تجربہ کیا ہے انہوں نے اسپلٹ سیکنڈ کے لیے, جی کچھ کیے ہیں تجربے انہوں نے کہ اسپیڈ آف لائٹ سے بھی ایکسیڈ کر گئی ہے کسی چیز کی اسپیڈ. تو اگر اسپیڈ آف لائٹ سے تیز سفر کیا جائے تو انسان ماضی میں چلا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں آج ہمارے لیے تو بالکل سائنس کے ساتھ مکمل طور پر سنکرونائز ہیں. کوئی سائنس کا کلیش نہیں ہے معراج کے واقعے سے. لیکن اس زمانے میں آپ سوچئے کہ کیا حال ہوا ہوگا, کیا حیرت ہوئی ہوگی لوگوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے, اور جب صبح ہوئی تو پھر آپ نے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ جا کر قریش کو اس کے بارے میں بتائیں گے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اتنے زور سے آپ کا دامن پکڑا جیسے کہ پھٹنے ہی والا ہو, اور میں نے آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ لوگوں کو یہ بات مت بتائیے, وہ تو بہت آپ کا مذاق اڑائیں گے اس بات کے اوپر. لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں, یہ بات مجھ کو ان کو بتانی ہے. لہٰذا یہ آپ تشریف لے کر گئے, اور یہ واقعہ آپ نے ایک مجمع کے سامنے بیان کیا, اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوا ہوگا, کس قدر آپ کا مذاق اڑا ہوگا اور کیا تالیاں پٹی ہوں گی. یہاں تک بھی ہوا کہ بعض مسلمانوں تک کا ایمان ہل گیا, متزلزل ہو گیا, اور مشرکین کو تو سمجھیں کہ ایک بہت ہی بہترین ان کے پوائنٹ آف ویو سے ایک موقع ان کے ہاتھ آ گیا. اب انہوں نے بہت سارے سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے شروع کیے اس کے متعلق کہ یہ بتاؤ کہ مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں, اس کا فرش کیسا ہے, اس کی کھڑکیاں کیسی ہیں. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے